يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 45 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 46 سے درس ہو رہا ہے. کل والے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یشترون الضلال، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ، تم بھی ان کی طرح گمراہ ہو جاؤ، تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا تمہیں ان سے ہوشیار رہنا ہے. اب اہل کتاب یہودیوں کی گمراہی کس قسم کی تھی، وہ کس طرح گمراہی کو خریدتے تھے، اسی طریقے سے مسلمانوں کو کس طرح وہ گمراہ کرنا چاہتے تھے، اس کی ایک مثال آگے بیان کی جا رہی ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم، وہ کلمات کو پھیر دیتے ہیں، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توریت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بشارتیں بیان کی، اسی طریقے سے آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ بیان کیا گیا، آپ کہاں آئیں گے یہ بیان کیا گیا، کہاں ہجرت کر کے جائیں گے یہ بیان کیا گیا. اسی طرح آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف کو بیان کیا گیا. آج جو موجودہ بائبل ہے جس میں انہوں نے بہت تحریف کی، تحریف کے باوجود آج بھی ایسے نقوش موجود ہیں کہ جن سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ اوصاف جس شخصیت کے بیان کیے گئے ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مثال کے طور پر آج کی موجودہ جو بائبل ہے، اردو تراجم بھی کتاب مقدس کے نام سے اس کے موجود ہیں، تو اس میں ہے کہ خداوند سینہ سے اتر کر آیا، اسی طریقے سے پھر خداوند شعیر سے اتر کر آئے گا، پھر خداوند فاران کی چوٹیوں سے ہزاروں قدوسیوں کے ساتھ اتر کر آئے گا. پہلے سینہ سے آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی بشارت ہو گئی. پھر شعیر سے اترنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی بشارت آ گئی. اور فاران کی چوٹیوں سے ہزاروں قدوسیوں کے ساتھ اترنے والے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ فاران یہ مکہ المکرمہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لوگوں کے ساتھ اتر کر آئے ہیں. تو بالکل یہ فٹ آ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بشارت، لیکن انہوں نے بدل دیا، کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد کوئی اور ہے. تو جو اوصاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے تھے ان کا انکار کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ نبی آخر الزماں کے اوصاف ہماری کتاب میں ہیں، کیا یہ وہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہتے نہ، وہ کوئی اور شخصیت ہے، ان پر وہ خصائل، وہ اوصاف فٹ نہیں آ رہے ہیں، انکار کر دیتے تھے. حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے تھے آپ کو جیسے آپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں جو ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو میرے والد
حیی ابن اخطب اور میرے چچا یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے، وہاں کچھ دیر بیٹھے، آپ کا معائنہ کیا، آپ کی باتیں سنی، اس کے بعد واپس آئے۔ گھر میں آ کر دونوں نے جو تبصرہ کیا وہ یہ تھا، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب میں خبر دی گئی ہے، یہ وہی ہے؟ دوسرا کہتا ہے بالکل وہی ہے، جو اوصاف بیان کی وہ سارے ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر پہلے والا پوچھتا ہے تو اب کیا خیال ہے، کیا کریں؟ اس نے کہا مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ تو پہچان رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیرنا۔ لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں نبی آخر الزمان کے وہ ان پر فٹ نہیں آ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور شخصیت ہے۔ تو اس طرح انہوں نے تحریف کی۔ یہ ہو گیا ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدنا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدنا۔ اس طرح یہ گمراہی کو خرید رہے تھے۔ ایک دوسری تحریف ان کی تھی، یہ تو معنوی تحریف ہے، ایک ہے لفظی تحریف۔ لفظی تحریف کیا ہے کہ توریت میں سے آیتوں کی آیتیں نکال دی اور ان کی جگہ اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا۔ مثال کے طور پر یہودی خود بڑے گندے کاموں کے اندر مبتلا تھے، گندے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اب اپنی اس برائی کو چھپانے کے لیے، اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق انہوں نے اپنی طرف سے کچھ قصے گھڑے، کچھ کہانیاں گھڑی اور پھر توریت کے اندر بائبل میں ان کو لکھ دیا اور کہنے لگے دیکھو اگر ہم میں یہ برائی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ فلاں نبی کے اندر بھی موجود تھی۔ اس طرح انہوں نے تحریف کی، تحریف لفظی کی۔ اس کی ایک مثال ہے حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، ہمارے پیغمبروں میں سے تھے، اور ان کی قوم جس برائی کے اندر مبتلا تھی اس کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے اس برائی کی وجہ سے ان کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک کے اندر آیا۔ تو بائبل کے اندر انہوں نے یہ تحریف کی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت ان کی قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اس بستی سے نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے نکلے، اس بستی سے نکل کر چلے گئے اور دور جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اس کے بعد نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے نعوذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام کو شراب پلائی، اور شراب پلانے کے بعد جب وہ نشے میں آ گئے تو پھر انہوں نے اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ غلط کاری کی، اور اسی کے نتیجے میں پھر آگے نسل چلتی ہے۔ اتنی گندی بات ایک نبی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی گندگیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں، اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نبی کو بھی گھسیٹ رہے ہیں اور اس طرح کی بات نقل کر رہے ہیں۔ اسی بائبل کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ میاں کی نعوذ باللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشتی ہوتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ گر جاتے تھے اور یعقوب علیہ السلام غالب آ جاتے تھے، اور کبھی اللہ میاں غالب آ جاتے اور یہ مغلوب ہو جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر دکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا کہ ان کی نظر اپنے ایک سپاہی کی بیوی پر پڑ گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ ان کی اس بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر انہوں نے ان کو جنگ میں بھیج دیا، وہ وہاں شہید ہو گئے اور بعد میں ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کیا نبی سے اس طرح کی امید کی جا سکتی ہے؟ تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔
इस तरह की कहानियां इन्होंने घड़ी और घड़ कर बाइबल के अंदर लिख दी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में। ये तहरीफ है। इसी तरह जो अहकामात उनको दिए गए थे उन अहकामात के अंदर भी वो तहरीफ कर रहे थे कि जो जिस तरह का मसला चाहता उससे कुछ रुपया पैसा ले लेते और उसी तरह का मसला उसको बता देते और फिर तौरात निकाल कर उसके अंदर भी तब्दीली कर देते थे। जो मसला इधर से गलत बताया है उसी को वहां लिख देते और जो सही मसला होता था उसको वहां से मिटा देते थे, हटा देते थे, निकाल देते थे। इस तरह की ये तहरीफ करते थे। ये थी उनकी गुमराही कि हिदायत को छोड़कर वो गुमराही को खरीद रहे थे। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िअ, उन लोगों में से अल्लज़ीना हादू जो यहूदी हुए, युहर्रिफूनल कलिमा उनमें से कुछ हैं, युहर्रिफूनल कलिमा सारे यहूदी एक जैसे नहीं, उनमें से कुछ है अच्छे भी थे इनमें जिनको अल्लाह ने ईमान की तौफीक दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े आलिम के बेटे थे, तौरात के हाफिज थे। और जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाकर तशरीफ लाए, आपके दरबार में हाजिर हुए और हाजिर होते ही पहली मजलिस के अंदर ही उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। तो अच्छे लोग भी थे, सारे एक जैसे नहीं थे। इसलिए कुरान ने कहा मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जो यहूदी हुए कुछ हैं, युहर्रिफूनल कलिमा जो कलिमात को फेरते हैं, अन मवाज़िअही उनकी जगहों से, वयक़ूलून समिअना व असैना और इसी तरीके से वो तहरीफ करते थे। तो उसकी एक मिसाल ये है कि जो यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, जब आपकी मजलिस में आते तो उस वक्त आपकी मजलिस में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते कि जिनके दो माना होते थे, एक अच्छा माना और एक बुरा माना। तो वो बुरा माना मुराद लेते थे। ये भी एक तहरीफ की शक्ल थी, तहरीफ की सूरत थी। और इसमें उनका मकसद मुसलमानों को भी अपने साथ शामिल करके उनको भी गुमराह बनाना होता था, उनको भी गुमराही के रास्ते पर लगाना होता था। वयक़ूलून और वो कहते हैं समिअना व असैना हमने सुन लिया और असैना और हमने नहीं माना। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये कहते, उनको समझाते कि तुम्हारे पास तौरात है, उसमें मेरी अलामात बयान की गई हैं, मेरे औसाफ बयान किए गए हैं। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात, तो क्या तौरात में ये हैं? तो वो इकरार करते, कहते हाँ हमने सुन लिया, आपकी बात है तौरात के अंदर। और साथ ही कहते व असैना समिअना व असैना हमने सुन लिया और हमने नहीं माना। एक इसका अच्छा मतलब है। अच्छा मतलब ये है कि आपकी इस बात को हमने सुन लिया और मान लिया, अब आपके अलावा किसी और की बात को हम नहीं मानेंगे। जो हमको इस बात के खिलाफ कहेगा उस मुखालिफ की बात की हमने नाफरमानी कर दी। ये अच्छा मतलब था। और एक बुरा मतलब है वो ये कि हमने आपकी बात सुन ली लेकिन मानेंगे नहीं। वासैना यानी मजलिस के अंदर ही गोया इनकार कर रहे हैं कि आपकी बात तो हमने सुन ली, वासैना और हमने इनकार कर दिया, यानी हम मानेंगे नहीं, आपकी नाफरमानी करेंगे। तो ये दूसरे वाला मतलब मुराद लेते थे, लेकिन लफ्ज़ ऐसा बोलते थे कि जिससे जो लोग वहां मौजूद हैं वो ये समझे कि शायद ये वो पहले वाला मतलब मुराद ले रहे हैं, अच्छे वाला मतलब। इसी तरीके से एक जुमला ये इस्तेमाल करते हैं वस्मा गैर मुस्मईन, वस्मा गैर मुस्मईन। कोई बात कहने जाते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहते वस्मा आप सुनिए, गैर मुस्मईन आप सुनाए न जाए, आप सुने आप सुनाए न जाए। इसके भी दो मतलब हैं, एक अच्छा मतलब है, एक बुरा मतलब है। अच्छा मतलब क्या है? अच्छा मतलब यह है कि आप हमारी बात सुनिए और आपको कोई भी बुरी खबर, बुरी बात आपको न सुनाई जाए जिससे आपको तकलीफ होती है। ऐसी कोई बात आपको न सुनाई जाए जिससे आपको तकलीफ होती है, अच्छा मतलब है। और बुरा मतलब क्या है कि आप सुनिए और खुदा करे कि आप ना सुनाए जाएं, यानी आप नाउज़ बिल्लाह बहरे हो जाएं और आप किसी की बात सुन ही न सके। ये बददुआया जुमला हो जाएगा, ये बुरा मतलब। तो ये यहूदी ये बुरे वाला मतलब यही मुराद लिया करते थे। ये कैसे जाहिर हुआ कि बुरा मतलब मुराद लेते थे? एक तो यहाँ तंबीह की गई। इसी तरीके से सूरह मुजादला में वइज़ा जाऊका हय्युका बिमा लम युहय्यिक बिहिल्लाह,
کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ جن میں اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے، یعنی السلام علیکم کہنے کے بجائے کہتے تھے السلام علیکم۔ السلام کے معنی ہے موت، کہ آپ پر نعوذ باللہ موت آتے ہیں، اس طریقے سے کہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی اندر پردے میں، تو یہودی آئے اور آتے ہی آپ کو سلام کیا انہی الفاظ کے ساتھ، یعنی بددعائیہ جملہ کا السلام علیکم کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آگے سے کہا کہ علیکم السلام واللعن، تم پر موت بھی اور لعنت بھی، یہ کہا۔ جب وہ یہودی چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ آج بڑی غصے میں آ گئی تھی اور اس طرح کی بات آپ کہہ رہی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا الم تسمع ما قال، یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں نے سن لیا، اور الم تسمعی ما قلت، اور آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا اس کے جواب میں کہا؟ جب اس نے کہا تھا السلام علیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا وعلیک، اور تجھ پر، یعنی علیک تجھ پر ہی ہو، موت تجھ پر ہی واقع ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے اس کو جواب دے دیا تھا، اور جب میں نے جواب دے دیا پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آپ کی مجلس میں آتے اور آ کر اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے، اس کے ساتھ ہی کہتے تھے وَيَقُولُونَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہتے تھے کہ ہمیں اللہ اس پر سزا کیوں نہیں دے رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی اگر یہ گستاخی ہے ان کی شان میں اور یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہم نے ان کی شان میں یہ گستاخی کی ہے، ہماری پکڑ آنی چاہیے، ہمارے اوپر عذاب آنا چاہیے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ فرماتے ہیں حسبهم جہنم، کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا وہاں ہے، اللہ وہاں ان کو سزا دے گا، وہاں کی سزا بڑی سخت سزا ہے، وہ سزا ان کو دے گا، وہ کیا ہے؟ حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ تو دنیا میں ان کو جو سزا نہیں دی جا رہی ہے، ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ یہ اور زیادہ گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں، اور پھر ایک ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت قسم کی سزا دے دے۔ تو آپ کی مجلس میں آتے اس طرح کی یہ گستاخیاں کرتے تھے، واسمع غیر مسمع، کہتے کہ آپ سنیے اور آپ سنے نہ جائیں۔ اسی طریقے سے تیسرا جملہ اور استعمال کرتے وراعینا، اور آپ ہماری رعایت کیجیے۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ اچھا ہے اور ایک برا۔ اچھا مطلب کیا؟ راعینا، ہماری رعایت کیجیے، مطلب ہم میں بہت سارے لوگ ذہین ہیں، کچھ غبی ہیں جن کو جلدی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کند ذہن ہے، کچھ شہر کے رہنے والے، کچھ دیہات کے رہنے والے، کچھ جلدی بات کو سمجھ جاتے ہیں، کچھوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے آپ ذرا آہستہ آہستہ بولیے، زیادہ تیزی کے ساتھ نہ بولیے، اور ایسے الفاظ استعمال کیجئے جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ تو راعینا کا یہ اچھا مفہوم ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب ہے برا مطلب، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ زبان کو لٹکا کر موڑ کر کہتے تھے راعینا، تو راعی کے معنی آتے ہیں چرواہا، اب ترجمہ ہو گیا اے ہمارے چرواہے، یا اسی طریقے سے راعی کا ایک مطلب آتا ہے احمق، بے وقوف، تو وہ وہی مراد لیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ یہ تھا گمراہی کو خریدنا ہدایت کو چھوڑ کر، اور اسی طریقے سے ایمان والوں کے سامنے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے تاکہ ایمان والے بھی یہ الفاظ استعمال کریں، اور بعض ایمان والے بھی کہتے تھے راعینا، اس طرح کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور یہودی پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے دیکھو ہم کامیاب ہو گئے، جو بولی ہم بول رہے تھے وہی یہ بھی بول رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہم پیچھے پڑھ کر آئے سورہ بقرہ کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تو جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آؤ تو راعینا کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ انظرنا یہ کہو کہ ہماری طرف دیکھیے، انظرنا ہماری طرف دیکھیے، یہ والا لفظ استعمال کیجئے۔ راعینا کا لفظ جس سے یہودی غلط معنی مراد دیتے ہیں یہ استعمال نہ کریں۔
تو وراعنا لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، یعنی ویقولون، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، وراعنا لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا دیتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تانا کیا دیتے تھے؟ تانا یہ دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر یہ سچے نبی ہوتے، ہم نے ان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں تو پھر ہماری پکڑ آ جاتی، پھر ہم بخشے نہ جاتے، اب تک ہم پر عذاب آ چکا ہوتا، لیکن ہم پہ جو عذاب نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے رسول بھی نہیں ہیں اور ان کا جو دین ہے یہ دین بھی سچا دین نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی بات کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا۔ اگر سمعنا وعصینا کے بجائے یہ کہتے سمعنا، ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، اور وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ کی جگہ سیدھا کہہ دیتے وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے، غیر مسمعین کا لفظ ہی استعمال نہ کرتے، اور راعینا کے بجائے وانظرنا، یہ یوں کہتے انظرنا، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، واقوم، اور زیادہ درست تھا، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور زیادہ درست تھا کہ اگر اس طرح کی بات کہتے۔ کیوں اس طرح کی بات کہتے؟ آج اگرچہ یہ زبان سے کہتے، کل یہ بات دل میں بھی اتر جاتی، ان کو ایمان کی توفیق ہو جاتی، اور ایمان کی توفیق ملنے کے بعد ان کی دنیا بھی بن جاتی، دنیا میں بھی یہ عزت پاتے اور آخرت میں بھی یہ کامیاب ہو جاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو جاتے جن کے بارے میں اعلان ہو چکا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ لیکن یہودی ہیں، کہاں مانتے ہیں، اور مان بھی کیسے سکتے ہیں؟ ان کے کفر کی وجہ سے یہ ملعون ہو چکے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ چکی ہے، اور جب اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے تو اب ان کو ایمان کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، جو یہ کفر کر رہے ہیں، جاننے کے باوجود پھر نہیں مان رہے ہیں، حق کو پہچان لیا انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، یہ جو انہوں نے کفر کیا ہے، اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملعون کر دیا، اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار پڑ گئی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لاتے ہیں مگر بہت تھوڑے سے لوگوں نے ایمان لایا، اکثریت یہودیوں کی وہ تھی جو ایمان سے محروم رہی، اور وجہ اس کی یہی بنی کہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، اور جب جان بوجھ کر انہوں نے حق کا انکار کر دیا، ان کے دلوں پر پھر مہر جباریت لگ گئی، اب ان کو ایمان کی توفیق ملنے والی نہیں تھی۔ ایمان کی توفیق تو اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں کچھ طلب ہو، کچھ تڑپ ہو، کچھ چاہت ہو، وہ ہدایت کی تلاش میں لگا ہوا ہو، اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے بارے میں کوشش کرے گا، یعنی مجھ تک آنے کی کوشش کرے گا، میرے دین کو اپنانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے، اپنے راستے پر ان کو چلا دیں گے۔ یہودیوں کے اندر یہ بات نہیں تھی، اس لیے ان کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوا، اور جو تلاش میں لگے ہوئے تھے ان کو ایمان نصیب ہو گیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت کعب احبار ہے، عدی ابن حاتم ہے اہل کتاب میں سے، اور بہت سارے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی تلاش میں تھے، طلب میں تھے، اللہ نے ہدایت دے دی، اور جو ہدایت کے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتے تھے، پہچاننے کے باوجود انکار کر رہے تھے، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ